اللہ دی قدرت نال تعلق ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو پٹھا ٹنگ کے عذاب دے، اللہ چاہے تو کھوتیاں نو کھوا کے عذاب دے، اللہ چاہے تو جسم نو عذاب دے، اللہ چاہے تو روح نو عذاب دے، جویں چاہے انہیں عذاب دے سکتا ہے. وہ دی قدرت سے انکار کرنے والا پر کٹ کافر کائنات. اسے تو جواب سے دیتا ہے، اسے تو جواب دیتا ہے. ہاں یہ آتے کیا عذاب قبران جڑے نا جتیاں کا خڑکار سن گئے. نکاح حرام جو نہیں ختم ہوتے جی انہوں نے پتا رہا مسئلے کا اس واسطے معذور ہیں. جس پتہ لگ گیا پتہ لگن دے بعد کرے سی تو ہوں نکاح تو حرام سمجھ کے کھانا وہ مرتد دے، حلال سمجھ کے کھانا تو دی تعویل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مغالطے ہوئے. جہاں حرام نو حرام سمجھتا ہے تے وقت کھانا ہے وہ تو ہے ہی مرتد واجب. میرا مطلب یہ گل سنو، تصا اٹھی ہو نہیں یار روٹی تیار ہو. مولوی خضر حیات آپ فخر محسن جامعہ ربانی تعالیٰ گاں کہتا ہے کہ مشرق کے ذریعے حرام والا مسئلہ فروعی ہے، اصولی نہیں ہے، لہذا اس پر کھانے والے ہیں. مرتد کا فضا نہیں لگتا ہے تو قرآن سے علامہ صاحب ثابت کریں. ہاں بھائی سنو گل سنو. نبی علیہ السلام نو 130 آیت توجہ کر یار، میں زیادہ بول نہیں سکتا. گل سنو نا، 130 آیت قرآن پاک دی اللہ پاک نے 130 آیت وچ اللہ نے فرمایا ہے کہ کافر تے مشرک نال اگر کیڑی دے سر جتنا تعلق بھی ہویا تو میں اللہ نال اس دی بائیکاٹ ہے. سورت فاتحہ ہے، بولو. اللہ آخیا مینو آخو غیر المغضوب علیہم وللضالین. یہ صرف قرآنی آیات والی وہ کتاب وہ بھی چھپ رہی ہے، وہ جامع صاحب چھپاونی ہے نا، جیسے وہ آج لے کے ویسے صرف قرآنی آیات ہے. اللہ فرماندا ہے غیر المغضوب تسا مینو آخو اے اللہ سانو کسے کافر، کسے مشرک، کسے موذی، کسے یہودی دے رستے تے چلنا، بول رستے تے چلن نہ دے. بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مینو کافر مشرک دے رستے تے چلن نہ دے، ٹھیک ہے. او خدا بندے قدوس دا بندہ مشرک دی کٹھی لے کے کھا سکتا ہے، وہ گھر جا سکتا ہے. قرآن اتوادت ہے غیر المغضوب علیہم وللضالین. اللہ میں انہاں دے رستے تے ٹرا بھی نہیں تے جڑا کہیں دے گھر جا کے جوائی بنتا ہے، شادی کرتا ہے، غمی کرتا ہے، وہ مسلمان راسی. قرآن پاک دی 130 آیت ہے جس وچ اللہ کریم فرماندا ہے کہ مشرک تے کافر نال اگر کیڑی دے سر جتنا بھی کوئی واسطہ ہویا فلیس من اللہ فی شین، مینو اللہ ہوا دی قسم ہے میرے نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں. یہ اہل کتاب تے یہ طرف پر مولویاں پا دیتا گل وچ مشرک کافر دی گل کس دی ہے؟ ہاں اللہ پاک دے رسول آدھن ان اللہ اطلع علی عبادہ فمقتهم عربهم وہجمهم الا بقایا من اہل الکتاب. مسلم شریف صفحہ 166 جلد دوم امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں
اللہ نے میری نبوت آمن تو پہلے ساری کائنات در نظر ماری، کیا مکتہم و عربہم و عجمہم، کیا عربی تے کیا اجمی سب نو ویکھیا، سارے نو پسند نہ کیتا، سارے نو ناپسند کیتا، الا بقایا من اہل کتاب، مگر جڑے اہل کتاب جو باقی اپنے دین تے آندے پئے ہن اوت الکتاب والے، اللہ انہاں نو پسند کیتا، تا انہاں دی ذبیحہ بھی اللہ نے پسند کی۔ سوال ہے کہ اس قبر میں جب میت سے سوال ہوگا تو مردہ کا دماغ ثابت ہوگا؟ اس تو پہلے ہو گیا، پہلے ہو گیا وہ یاد پہلے ہو گیا، جہاں پہلے تو دیکھے نا تو گھوڑے آنا ناچنا وہ نہیں قدار موت کی ضرورت نہیں، بات ہے غلط پہلے بات تو آپ ہی سمجھنا میرا پڑھنا پہلی گل نہیں ہاں ٹھیک وہ ٹھیک آخ رہے حافظ جی، حافظ صاحب وہ آخ رہے نا یہ سوال حالانکہ اگے ہو چکا ہے، مگر یہ دوبارہ سوال ہے کہ جدوں قبر وچ میت سے سوال ہوگا، توجہ تو کر، قبر وچ جدوں میت کو سوال ہو سی تو میت کا سوا ثابت ہو گیا، انہیں آخیا نے نا یہ سوال کہ قبر جدہ سوال ہوتی، سوال گندم جواب چیڑا، کچھ آرا کچھ ٹینٹ، کمال ہے کہ قبر وچ پہلا سوال ہے کہ سوال جواب کون کرے سی، بندہ کرے سی کہ اللہ کرے سی؟ بولو ہے جی اللہ گل کرے مردے نال تے سن لے تے تہاڈی جھگی بج گئی سی، گل تو یہ پی ہے کہ دنیا کا بندہ نہیں سن سکتا، وہ گل تو ٹھہرو، گل تو یہ کہ دنیا کا بندہ نہیں سن سکتا، عذاب ثواب ہوگا دنیا کا، تو پھر سوال ہوتا کہ جدا سوال جواب میت کو ہو سی تو وت میاں سما ثابت ہو سی، عذاب ثواب اس جہان دا ہے ہی نہیں، عالم برزخ دا ہے، عالم غیب دا ہے، عالم آخرت دا ہے، اس وچ اللہ اپنی قدرت نال کردا ہے، سما کے تے سن کے نہیں سمجھ آئی، یا جہان دوسرا بولو، عذاب ثواب قبر دا جہان بولو، وہ جہان آخرت دا ہے، جہان برزخ دا ہے، جہان غیب دا ہے، اس واسطے غیب دے اندر نہ اسباب ہے، نہ قانون ہے، نہ روح ہے، کچھ بھی نہیں، محض اللہ دی قدرت ہے، اللہ اپنی قدرت نال جے کرنا ہے تو اتنے ساری کہہ سننی ہے تو تھوڑی کہہ سننی ساری گل معلوم بھائی اگر مرکزی جماعت کا آدمی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتا تو کیا اس کو کچھ نماز ہو جائے گی؟ بات یہ ہے کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب تک ہم نے ابتدا میں جب یہ دعا چھوڑی تھی نا، اشرف ہم نے جب پہلے دن یہ دعا چھوڑی تھی نا، پتہ ہے کس طرح ہم ہر وقت ہر 5 ٹائم دعا مانگتے تھے، دعا مقدم تو میں کہتا ہوں یار شریعت ہے تو کوئی نہ پر دعا مانگو، ایک دڑے چودھری بولا چھوڑ کے جی کوئی نہیں تو لیتا نا شریعت تو کوئی منگو چاہ، مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلے بعض عام ہوندے مگر ضرورت کے ٹائم سے بڑے اہم ہوندے، انی اگر اچانک دعا چھوڑ دے تو لوگ آدھر یار اگیا جان قبر والے کو منگو، ہوں خدا تو نہیں منگن دے، کرو کہ دعا منگی رکھو تے آخر رکھو یار شریعت تو کوئی نہیں پہ چلو مکالا بلے میں اپنے آکات کے تنوع آخن لوگ یہ مکالا ملنا تے سر نہ چنگی مینو حضرت شاہ صاحب آخو رحمت اللہ تعالی شاہ صاحب فرمایا کہ علامہ صاحب ساری مسجد بڑی پاک ہو گئی ہے، مکھا جی کی سبحان اللہ، آخر لوگ جڑے کہ سنتا فرضاں دے بعد سنتا نفل پڑھ کے تے دعاواں کرتے ہوں سن وہ اسی بالکل ہی مٹا چڑیا، میں کیا تسا سنتا نہیں مٹا سکتا تو فرضاں نہیں چٹ گیا مڈو یار کہ تہاڈی ہمت ہے، میں انہوں نے دسیا میں ان کر کے چٹی ہے، دعا منگتا رہا تے آکھدا رہا، مارکا شریعت ثابت کوئی نہیں پر کیا کریے لوگ چھڑتے نہیں، آخر کار بندے آ کے یار فضول بکواس ختم کر، اس واسطے یہ مسئلہ چونکہ نازک جی ہے، چنگے چنگے آدمی پٹی پاؤں
لہذا مسئلہ تو یہ ہے کہ سلام پھرن دے بعد امام جدا تے مقتدی جدا، نہ امام امام رہا ہے نہ مقتدی مقتدی رہا ہے، ایک دوسرے انتظار مت کریں، مگر اگر یہ کر رل کے دعا منگ بھی لئیے ادو تے فتوا کفر نہ لگاؤ، البتہ اس نے چاہیے کہ وہ مسئلہ سمجھائے کہ میاں شریعت کے اندر یہ نبی علیہ السلام کی سنت داخل کوئی نہیں، البتہ تو خواہ مخواہ مجبور کرو تو بیماروں واسطے دعا منگنے آ جا، آخر کاری لوگ اپنے طور پہ چھوڑ دے سن، باقی فتوا نہ لگاؤ، اگر اس کو ضروری سمجھیا ونجے ہمیشہ کیتا جاوے تو واقعی بدعت ہے، اور ایسے بدتی دے پیچھے نماز جائز کو ہاں وہ ٹھیک ہے، نہیں دعا منگنی نہیں عید نماز کے پیچھے نہ تقریر دے بعد، ہاں کوئی آخے بھائی بیماراں واسطے بارش دعا منگو، ورنہ بالکل نہیں کوئی اجتماع نہیں۔ اگر مرکی جماعت کا آدمی مشرق کی ذریعہ کھائے تو اسے لعنت ہو مسئلہ لکھا جاتا نہیں آتا، یہ پوچھا والے تو لعنت ہے یار، یہ گلا نہ پوچھو نہیں، مشرق دی ذبیحہ کھاون والے دی ذبیحہ حلال نہیں۔ دم کا طریقہ کوئی آیت پڑھو، کوئی کلمات حسنہ پڑھو، پھوکا مار دے بھائی نہیں نہ جائے فاطمہ ٹھیک حرام گل تو سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات، نبی پاک دی ذات والا صفات اتنی اعلیٰ علیٰ اتقا ازکا وسکا تقوی نقوی ذات ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اس ذات کے اوپر کسے شرک دا اثر نہیں ہو سکتا، شیطان دا اثر نہیں ہو سکتا۔ جادو جڑا ہے یہ میرا شرک ہے، جادو میرا شرک ہے، شیطان دی سورو پکار کیتی جاوے تا جادو تیار ہوندا ہے، شیطان دیاں تھوڑیاں دتیاں جاویں، شیطان دی نظر و نیاز دتی جاوے تا جا کے تے جادو پورا ہوندا ہے۔ اس قسم کے جادو دا جڑا بندہ نبی پاک دے اثر سمجھیندا ہے کہ نبی پاک دے وجود تے دماغ تے خلل پہ گیا تے اثر ہو گیا، اس نو اکھی نوٹ کے کافر سمجھا۔ محمد الرسول اللہ دے وجود تے کسے ناپاک چیز دا اثر قطعا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے قرآن مقدس آپ دی طہارت بیان کی ہے، یہ وجہ ہے ہر شاید وجود زمین کھا ویندی ہے مگر محمد رسول اللہ اللہ دے پیغمبر دے وجود نو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ وجود نبوت نال بھریا ہوا ہے، 360 جوڑ وجود کے اندر نبوت دس گئی ہے، رچ گئی ہے۔ جتھے نبوت کا مقام موجود ہوگا اسے جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کوئی روایت پڑھے 5 تے بھاوے پڑھے 10، انہوں آکھو تیری روایت دے اتے میں تھوک تے سٹ سکنا، محمد دی عزت تے میں داغ نہیں لگن دینا۔ محمد پاک دی عزت تے جڑی داغ لگائے وہ روایت ہی جھوٹی ہے، گرن والا ہی جھوٹا ہے، اس رہی حدیث منن والا ہی لانتی ہے۔ ہر وہ روایت صحیح ہے جڑی محمد دی عزت نو محفوظ رکھے، محمد پاک دی عزت سے داغ لان والے نو میں حدیث سمجھتا گل سمجھ آ رہی ہے؟
مروب نہ ہو جی فلانے بخاری کی روایت کٹ دیتی ہے، فلانے روایت کٹ دیتی ہے. بخاری نہیں، بخاری دا پیو بھی لگا دے، میرا باپ دادا لگا دے. جس دی بات محمد دی توہین ہوئی اس دی بات نو تھک سٹ دیو، مگر محمد دی بے ادبی برداشت نہیں کرتے. لیک رکھو اپنا جڑا عقیدہ رکھنا ہے مسلمان والا. تعویذاں دا جڑا بندہ کاروبار کرتا ہے تعویذاں دا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو. اللہ کریم کے فرمایا قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. میرا پیغمبر میں تینوں تعویذ دسے نا جڑا تو زبان نال پڑھیا کر. تعویذ دسنا جڑا کس نال پڑھ؟ ہاں میں ادا قل اعوذ برب الفلق، زبان نال تعویذ پڑھ. قل اعوذ برب الناس، زبان نال تعویذ پڑھ. یہ نا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، زبان نال قرآن پڑھ، زبان نال پڑھ کے دم کر. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. حضرت مریم دی والدہ کہ انی اعیذها بک وذریتها، اللہ میں تینوں تعویذ بنایا. اللہ میں تینوں میں پڑھتی پیاں تے آتی پیاں تو میرا تعویذ ہے. اللہ قرآن چاہتا ہے تعویذ نہ پڑھن دا ہوندا ہے، پڑھ کے تے دم کرو تے اے تعویذ ہے. تے جڑا مولوی لکھدا ہے، جڑا مولوی بولو قرآن آتا ہے پڑھو تے اے لکھدا ہے، اے اللہ دے قرآن تے زیادتی کریندا ہے. جڑا اللہ دے قرآن تے زیادتی کرے او پکا کافر ہوندا ہے، کدے مسلمان نہیں ہو سکتا. کئی سمجھ آتی پئی نہیں؟ ہائے کتاب اللہ تے زیادتی صرف نبی پاک کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک حکم اللہ دی کتاب دے، اللہ دا نبی اس تو ہٹا کے دے سکتا ہے. قرآن تک کیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اللہ دے نبی بتا کے حکم دیتا ہے کہ 5 نماز ادا کرو، اتنے فرض ادا کرو، اتنی رکعت ادا کرو. اللہ دی کتاب تو واضح حکم اللہ کا رسول تو دے سکتا ہے، اور کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر اللہ دی کتاب تو وتھے لگے تو اللہ پاک کا پیغمبر کیا جائے ستۃ الہنہم بلعنت اللہ، میں اللہ دی لعنت منگ کے اتوتے کرے نا جڑا اللہ دی کتاب تے حکم تو بتا کے چل. ٹھیک ہے، تعویذ کہندا نا ہے زبان نال بولو، زبان نال پڑھنا تے پڑھ کے دم کرنا. جڑا لکھدا ہے قطن لعنتی ہے، بھاویں کوئی چھوٹا تے بھاویں کوئی بڑا. ماشاءاللہ مذہب رکھ دے ہوتے ہی نہیں رکھو نا لو. کھلو یار، روٹی تو تیار ہو گئی، شکر تیار ہو گیا ہے. یا تھی بیٹھے رہو یار، میں چپ کر کے بیٹھا. ایک مسئلہ اور سمجھ لو، اپنی زندگی دے اندر، اپنی زندگی رفیدین قرآن دی سے فلان رفیدین سے ٹھہرو حاجی صاحب وہیں پڑھو. چلو ٹھیک ہے. اچھا سنو گل سنو، پوچھا گیا ہے کہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بولو، دساں کبڑی سو تو نہیں. امام جدہ قرات کر رہے ہوئے اچھی، مقتدی رہے ہوئے سونا، اس وقت مقتدی دا پیچھے پڑھنا بالکل حرام ہے. ہاں زبان چپ رہے، دل پڑھے.
کیسا پڑھے اردو سنتا جائے تو دل نال نال زبان ہلائی اس دائرہ اسلامی چ نکل جے امام دی قرات نہیں سن رہا تو میرے امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے کہ اگر سورت فاتحہ پچھو پڑھ لوے تو حرام نہیں. امام اگر قرات کر رہا ہے زبان ہلاون کی گنجائش ہے کوئی ایک صحابی بھی یہ قائل نہیں پچھو پڑھن کا. اگر پڑھی تو سیدھا قرآن پاک کا دشمن مقابلے. ہاں امام دی سندا ونجے تے دل تے پڑھدا ونجے دل دا پڑھو نہیں ہو. امام آخیا الحمدللہ رب العالمین اس دل کیا کیا سارے کمال کہندے دل چ پڑھنا فرض ہے زبان چپ کرنا فرض. فائدین کرنا تمہیں فائدہ کہنا فائدین کرنا مینو یہ دسو. ان جو بندہ انہیں کیتی رکھے نہ سنت دا پتا ہے نہ فرض دا پتا ہے انہیں خواہ مخواہ پوچھنا لائی رکھے فائدہ کہڑا ہے. وہ ہور لوگ جڑے فائدہ نہیں کرتے ہیں جدہ اللہ دے جلال غالب ہوندا ہاں مشرکین مقابلے چ ہوندے ہن تو قتل کرنے والے سر پہ آئے کھڑے ہوندے ہیں اس لیے اللہ دا جلال غالب ہوندا تے نبی پاک بار بار فائدہ نہیں کریندا. تانوں فائدہ نال کے جڑے حرام کھا کے آئے نماز پڑھتے کوئی فائدہ نہیں. کوئی بندے طرح کھلو کہ انہیں طرح سکون نال نماز پڑھ. بعض لوگ فرض نماز دے بعد فوراً اٹھی کے سنتا نیت دیں انہوں دے فرض کے انہوں دے فرض بھی کوئی نہیں. کچھ نہ کچھ دعا دے کلمے بندہ وکھریاں وکھریاں اپنے آپ ضرور آکھے کہ تاں اٹھی کے سنتا نفل پڑھے. اللہم انت السلام اگر پڑھو نا اللہم انت السلام اللہم انت السلام کہنو آندہ ہی نہیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد وہ الیک یرجع السلام تیادخلنا جنت ہے سارا کوڑی دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیاد اتنا ہی چاہا تھے یا 33 باری اللہ اکبر سبحان الحمدللہ کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر کے تاں سنتا نفل پڑھنے چاہیے. اگر اس تو پہلے انہیں سلام پھر تو ٹھیک ہے چھٹک سے بٹک نہ لے دیتے سکا انہیں طرح کی تو وہ فرض ہی کوئی نہیں. حضرت عمر دے کولو بندہ اٹھے میں لگا اسے تو جبو پھد کے تے ماریا چوکا چولا پار سٹے نبی پاک فرمایا ٹھیک کی تے اور گھر کا سٹے چولا ان من کان قبلکم کانوا لا یتغیرون بین الفرائض والنوافل. پہلے لوگ یہ کریں دے آن فرضاں تے سنت فرق نہ کریں دے کچھ نہ کچھ فرق کرنا چاہیے ہے. رل کے دعا مگڑی اونج حرام ہے تے کلیاں نہ مگڑی حرام ہے. آندی پہ نہیں سمجھ ایک منٹ تھوڑے تاکہ دعا کرے ضرور باویں 5 منٹ بھائی ہاں کلا بندہ ضرورت مند ہے گھنٹہ پورا منگی رکھے تاکہ اس کھلے کوئی نہیں مرے باہر. سنتا نبی علیہ السلام کو ثابت کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کو 12 رکعت صحابہ کرام دین جمعے تو پہلے نفلی عبادت. کیا جن کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا عقیدہ کیسا ہے خدا جانے قرار ان کے کتے نہیں پتا کرو نا. فرمایا کہ جہاں بندہ لا الہ الا اللہ دی گواہی دے ساڈے قبلے والے پاس منہ پہ ساری نماز پڑھے ساری کچھ کھان ہے بالکل ٹھیک نہیں وہ ہے کتنے من قال لا الہ الا اللہ بالقلب جڑا دلوں ہو کے اللہ دی توحید دا اقرار کرے وہ بھی کرے ماشاءاللہ. ان لا الہ کر میں قرار اور انہاں پر دے جیسے قرار والی باغ آیا تھا دن لا الہ الا محمد رسول اللہ کون نہیں پڑھتا شیعہ نہیں پڑھتے مرزائی نہیں پڑھتے نہیں
من قال لا الہ الا اللہ شاہدا من قلبہ، نبی پاک فرمایا جڑا اپنے دل دی گواہی نال لا الہ الا پڑھے او بندہ مسلمان ہے۔ یعنی کہڑا بریلوی تے مشرک ہے جڑا یہ بھی زندگی نقد 1000 روپے تے ادھار بھی زندگی بالکل حرام ہے۔ ہاں میت مثل جماعت سے جب تک روح نہ کوئی آتے کافر ہے کہ نہیں، کیوں؟ خدا کی قدرت سے مجھ کیا دن روح کا محتاج خدا آگے آسان ہے یہ بات غلط یہ بھی قبر کے منکر عذاب قبر کا منکر آدمی وہ ہو سکتا ہے جڑا آنکھے کہ مٹھو اس قبر کے اندر بغیر روح دے آئے دے عذاب ہو سکتا ہی نہیں۔ مولوی آدمی کو سوچے مدرے عالم دیر نال کا دیر پڑے ہوئے کچھ پاسی جا کرو نا صحابہ کرام کے قول کے دیکھتے سو کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط پایا دے ساری کا اگر آسما جو قرآن کر دی کل المخیم تحت اسباب کے سرا ہاں بابا مکمل لکھی گئی ہے یہ مدرسے رف آئی اتنے نہ کتاب سے جز ہے نہ کتاب ہے لا الہ الا اللہ یہ تباہ ازمائی واسطے بیٹھ کے میں یہ لکھ دیا بیٹھا ہوں قلم چیک کرتا سے پہلے کاغذ تیار پہ کرتا ہوں کتاب لکھ ایک رف جی جو بنائی ہے میں حاجی ذاکر نے آخیا ہے اچھا کمپیوٹر نواں لایا ہے کہ تم سنو کتاب کیا کیا اللہم اغفر لے بولو جی مغفرت واسطے دعا کیوں کر رہے ہیں جس بغیر روح دے سے جسم نو عذاب ثواب اللہ نہیں دیتا تو اللہ دا پیغمبر جنازہ کیوں پہ پڑھتا وقت جنازہ پڑھ کے وقت قبر دفن کیتا ہے قبر فلما فارغان دفن ہے جدا نہ بخاری جدا نبی علیہ السلام دفن کو فارغ ہو گئے کیا دن استغفروا لاخیکم واسألوا له تثبیتا دعا کرو مغفرت دی اس بھرا واسطے جنوں دفن کیتا ہی نے بولو دفن جسم نو کیتا ہی نے کہ روح نو کیتا ہی نے بولو اس واسطے دعا کرو فإنہ الآن یسأل ہن پوچھیا بننا اے دے کولوں اللہ دے پاک پیغمبر دا یقین ہے تے ایمان ہے اللہ کریم دی قدرت نال عذاب ہوندا ہے اس قبر وچ چاہے تاں انکار کرن والا کافر ہے کہ جے کر روح نو چاہے تاں انکار کرن والا کافر کوئی سمجھ آندی بھائی جدا کافر ہے تے انہاں کافراں نوں تساں بزرگ سمجھے سو نہیں بڑے شرم دی گل ہے جس واسطے کو پیا یار کے حال فتوا فرشتہ دا لاکھ لعنت ہی نہ ہاتھ ملایا کافر کے سمجھے نہ ہے یا تو آپ کافر ہے تو یہ کافر سمجھے نہ تینا نال ورتانا الجھے رکھتی ہے مسلمان کافر نہ یہ دوتے عمل کر بھی کھایا ہے حضرت عمر نے بندے ملتے پہ ہاتھ گھٹے دے کھلے اتفاقی ایک بندے زیادہ ہاتھ کیا گھٹے ہاتھ دے حجتا ہے تو نہ گھٹے پہ لگی ہاتھ زیادہ جو گھٹے حضرت عمر نے ویکھیا جن نے ویکھیا تو انہوں شک پہ گیا تو کوئی مشرک ہے حکم دیتا جلدی کرو پانی لیا ہاتھ دھوتا ہے
صحابہ پوچھے کیوں کیتا کہ نہا رسول اللہ ان یصافا بالمشرکین، اللہ دے رسول نے منع کیتا کہ مشرک دے ہاتھ ہاتھ نہیں دے تو کچھ غیرت کرو کہ تمہیں زیادہ سڈن کی تکلیف میں تھی اٹھائیے تمہیں دیتی ہے کہ غیرت کرو. بے غیرتی نال سارے مسلمان تباہ سے برباد ہو رہے ہیں. جہے خدا دے قرآن دے لچک دے خلاف ہیں انہوں نے سمجھو جی مسلمان سور دے دیتا ہے. سمجھے سو کہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے اللہ اللہ انشاءاللہ. یہ مرکزی اشاعت التوحید جی مرکزی ہے، یہ مسئلے مرکزی ہو سکتے، یہ بندے مرکزی ہو سکتے، یہ اندر لچک انشاءاللہ کوئی نہ سی. ہاں اگر کوئی ایسی ویسی بات سنو تو تھوڑے چو ہر بندے نو حق ہے کہ میری آ کے گردن پکڑ لو، مگر یہ کہ سنی سنائی اسے عمل کر کے جی کتے پھر تھرو کے بج وگتے ہیں یہ نہ بج پاؤ کہ نہ میں بدنام ہو سکتا، نہ میں جماعت چھوڑ سکتا، نہ میں اپنا مذہب چھوڑ سکتا. میں جماعت نو تو دفع کر دے سا مگر قرآن پاک دے مسئلے نو کدے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. رسول پاک نے کوئی جماعت نہیں بنائیاں، اللہ دے رسول جماعتی بنتا گیا ہے، جہاں نہیں منتا گیا دفع ہوتا گیا ہے. اس واسطے تم احساس کرو، میرا احساس بھی کرو، اپنا بھی کرو. اللہ تھنو کلی جان دے اندر تے بہ کے دن انسان فلانی چاہے تے روح فلانی چاہے. علامہ صاحب نو کی ہو گیا؟ علامہ صاحب دا پتر کدے آ کے پوچھ تو صحیح گل گل کیا ہے؟ حقیقت ہے گل اصل ہے حیاتیاں دی تردید کیتی ہے، میں عذاب قبر دے منکرین دی تردید کیتی ہے. اور لکھیا کتاب دے اندر جڑے لوگ انبیاء علیہ السلام دے روح دے قبر دے اندر واپسی دے قائل 45 نمبر دے کافر، تے جڑے لوگ عذاب قبر واسطے قبر دے اندر مردے واسطے روح دے واپسی دے قائل اے 24 درجے دے کافر ہیں. جڑے لوگ سرے کو عذاب قبر دے منکر ہیں اے 25 درجے دے کافر ہیں. کتاب پڑھو تو تہاڈا دل یقین کر ویسی کہ قرآن پاک کیا دا کیا جڑا رہ گیا انسان جسم والی یہ گل جڑی ہے وہ صرف انہوں دی حیاتیاں دی تردید واسطے کی ہے کہ توں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ دا جڑا جس میں یہ ادھا انسان ہے سالم انسان تا بڑے دے وچ روح آوے تا من کے بندہ یبلغونی عن امتی السلام. تو کس باغ دی مولی ہے؟ محمد دے صحابہ کرامات ہیں، محمد دا وجود مقدس پورا انسان ہے، رسول اللہ ہے، نبی اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، فاطمہ دا باپ ہے. اس واسطے تو کون ہے جڑا آکھے کہ ادھورا انسان ہے کہ روح واپس آوے تا ہاں جس مقام تے روح پہنچ گیا ہے کرینہ ہوئے تو روح بھی انسان ہے مگر محمد کا جسم اصل انسان. ماشاءاللہ کئی سمجھ آتی پہ جماعت کا تھوڑے واسطے میں کرنا ہے منشور کرو تو سنائیں. تشکیل جماعت دی جڑی ہے وہ تو صحیح کرے سو ہر ضلع والے جڑے ساتھی وہ تھوڑے ذمے ہے جا کے میں ہوں عہد کیتا ہے ہاتھ جی بیٹھے پڑے ہاں کئی مرے نا پچ ٹھیک ہے حافظ جی بیٹھو. اچھا میں چونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے میں صاحب علالت ہوں، میں ہوں اللہ دی قسم تھپ گیا بہ کے بھی ہو گیا تھپ گیا. اڈتے ہوئے پرندے نو پنجرے چ بند کرو نا وہ اڈ تو سکتا نہیں تے ٹھونگے مار مار کے اپنی چونجی خراب کر
وہ میں مزہ چاہ لیا ہے بھائی کیوں جو میں خراب کیتی ہے کہ میرے پیچھے آنے لگتا گناہ بھی میں لگتا ہے اس واسطے میں چاہیے رہا کہ میں بیماری ہوا تو لوگوں کا سر کھاتی رکھا دورہ کیتی رکھا باہر منجی چاہو کہ آوے میری باہر بھی ساتھی جنازہ پڑھن سے گھر آؤں اللہ کی توحید رکھا اس واسطے تھوڑے ساتھیاں دوتے ہوں ضروری ہو سی کہ تسا اپنے اپنے ضلع جا کے جڑا وقت مناسب سمجھے سو مینو فون تے اطلاع دے سو کہ تم آ اتنے تاکہ سارے ضلع کی باڈی بن جائے میں انشاءاللہ حاضر ہو سا میرے بعد جماعت دا امیر کل پاکستان قاری عصمت اللہ قاری عصمت اللہ صاحب کل پاکستان دے امیر جناب ملک ضیاء الحق صاحب کل پاکستان کے ناظم ہے باقی پنجاب کے بعد لوگ ان حضرت قاری سعید الرحمان صاحب لاہور والا ہے وہ پنجاب کا سرپرست ہے وہ آ رہا سی میں نے فون کیتا ہے کہ میں حادثے کا شکار ہو گیا لازمن پہنچ رہا نہ چھڑیا اس واسطے میرے غازی خان دے جڑے رئیس اعظم جناب حاجی محمد افضل خان صاحب رئیس ڈیرا غازی خان انہاں معذرت کر دیتی ہے انہوں نے گوڑے میں درد زیادہ شروع ہویا بات ساتھی نااہل تے بے سمجھن جنہاں بعض جگہ تے ون کے آخیا کہ بیڑی بڑھ گئی نے انہاں آخیا کیویں آخیا بیڑی بڑھ گئی ہے جو علامہ احمد سعید جڑا حیاتیہ ہو گئے وہ حیران پریشان ہونا میں ادھر فون کیتا بھائی میں صادر فلانا مولوی آیا تو اس کا بیڑی بڑھ گئی ہے میں کیا اس کنجر دی اپنی بڑھ گئی نہیں بیڑی کا نہیں بڑھی کیا کرا میرے بھائیو کچھ خیرت کرو جتھے جتھے اپنی جگہ تے جاؤ تو جلے مناسب سمجھو اس لیے اطلاع دو ایک اعلان میں ضروری کر رہا وہ یہ ہے میرا ایک پتر ہے ایک سکوتر ہے پوتر میرا کلیم اللہ ہے سکوتر میرا سیف اللہ جڑا کلیم اللہ ہے وہ بد کردار ہے اور جڑا سیف اللہ ہے بد مذہب ہے میں اپنے پتر بنا کے رعایت کرنے کی کوشش نہیں کریں نہ جہنم میں وجنا چاہنا لا تزر وازرۃ وزر اخرى ہر اپنے پان کی صفائی دیونی ہے میں پترا یا پیوں دے پیچھے کھلے نہیں چل سکتا اللہ پاک دے وہ بد کردار ایک کلیم اللہ ایسا کردار گندا ہے جب تک وہ توبہ طائب نہ ہوئے کوئی شخص انہوں کی تقریر نہ کرائے جیڑا کرائی سی میرا اس نال کوئی تعلق کوئی نہ سیف اللہ جڑا ہے وہ بد مذہب ہے مشرکاں دی امامت کرا رہا ہے مشرکاں دی امامت کرا رہا ہے مشرکاں دا کھا رہا ہے مشرک دی ذبیحہ کھاندا ہے امیر المومنین یزید جیسے ہاتھ تے 2800 صحابہ نے بیعت کیتی ہے جس یزید نے ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھیا ہے محمود ابن ربیع صحابی ہے میں وچم جل جنازہ پڑھایا تو ابو ایوب انصاری دا قسطنطینیہ دے اندر جڑا امیر الصحابہ ہے اس نو برملا فوج دا تے لعنتی آتا ہے میرے مذہب کے خلاف ہے مشرکین دی امامت کر رہا ہے امام المشرکین ہے لوگوں کو دھوکھا دیتا ہے باہر نکل کے کہ میں اشاعت التوحید دا قطن اشاعت التوحید دا نہیں ہوں سیما دا بھی قائل ہے کیونکہ مودودی نے لکھیا ہے مودودی صاحب نے کہ بھلی باتیں قبروں والے سن لیتے ہیں اور بری باتیں نہیں سنتے یہ عقیدہ انہیں سارے دا ہے وہ اس دا ہے لہذا ان دو نال کوئی تعلق جماعتی نہ ہو سی جب تک کہ وہ علل اعلان توبہ طائب نہ ہو بات سن رہے ہو تقریرا تو کنجری اج کرے تے ودے میں کوئی چٹھا نہیں لکھا کہ زندہ ہو دا میں چاہتا جڑے جنگ میں جیواں کم کم اللہ دی رضا واسطے زندہ رہا کسی بندے دی کوئی حاجت نہیں سراں تے سریلے تے آواز تے گاون تے گوائیاں دا دور ہے جے کر سننا چاہندے ہو میں اپنے طور سے جان نشین بنایا ہے علم دے لحاظ نال بھی دنیاوی علم دے لحاظ نال بھی مناظرانہ انداز دے لحاظ نال بھی قاری عصمت اللہ نو
اللہ پاک اس کو ثابت قدم رکھے اور میرے دل کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اس کے نال تعاون پیدا کرو، وہ خدمت کرنے واسطے تیار ہو، خدمت کرنے واسطے تیار ہو سی، میں خود تیار ہوں، میں بہرحال عہد کر چکا، جتھے ساتھی ہوں کچھ کوشش کرے سن بولے سن یار میرا جنازہ چوک آیا تھی کوشش کرے سا میں سوچ بات صاف ہے، اپنے آپ کو صاف کر کے رکھو، کوئی رو ریاض کی ضرورت نہیں، جب تک اپنے اعمال تے کردار کو صحیح نہ کرے سو اس وقت تک خدا دی قسم ہے ساری جماعت پھیل پھول نہیں سکتی۔ سب تو زیادہ کوشش یہ کرو تاکہ سارے اندر اخلاص کے خلوص پیدا ہو کہ جنہاں لوگوں کو تسا مسلمان نہیں سمجھتے کافر سمجھتے ہو انہاں نال انجے ورتارا کرو جی محمد پاک دے صحابہ کرام انشاءاللہ غیرت اختیار کرو، پھر ویکھو نتیجہ کے نکلتا ہے۔ سانو تے نتیجے بڑے ملنے جدا غیرت اختیار کیتی ہے۔ میں ایک جگہ دوتے تقریر کردے ہوئے آیا آخیا ہے کہ جنرل مشرف صاحب جڑا ہے وہ ایک درجے کا بدماش ہے کہ سارے مولوی تے پیر 2 نمبر دے بدماش۔ میرا خیال تمہیں یاد ہو سی جو لاہور چ میں گل کی 20-25 کا اجتماع آئی، وہ کیسر چلتی 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 پہنچی ہے نا اس کو مشرف کو لالا موسے والا برگیڈر میں پہ عذاب اصا جڑے اٹھائی ایسے وہ سنیا نا تو کھلتا کھلتا انجی ٹائپ انجی ٹائپ آ کے یار عجیب مولوی ہے، ہم 1 درجے کا بدماش ہمیں کہتا ہے 2 درجے کا اپنے مولوی کو تو میں کیسا مجبور ہے کیا کرا، ورنہ میں مولوی ہوا کیا پوچھو خدا کو لوگے تسا شریف آدمی ہو تو ایک امزاد آدمی خدا تو مقرر کیوں کیتا تسا خدا دی توحید نال کیتا دھوکا، مشرک نال تواڈے رشتے ہیں، شرک نال تواڈا انداز ہے، مشرکاں دے ہاتھ وچ ہاتھ ہے، باہ نال باہ ہے، رشتے نال رشتے کر رہے ہو، اللہ فرماندا ہے تسا مشرک نال تعلق مشرک نال رکھیا ہے، میں تواڈے تے بدماشی ہو جے مقرر کرے سا جڑا تواڈیاں حویلیاں تے غیرت اختیار کرے سو تو کچھ نصیب ہو سی، اگر غیرت لگا من ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ موٹی موٹی تشکیل جڑی ہے میں عرض کیتی ہے، باقی اپنے اپنے ضلع جا کے تے ذمہ واری ہو سی کہ وقفہ دیکھ کے تے اطلاع کرے سو کہ ضلع دے اندر آؤ تاکہ جماعت دی باڈی بنے تے جماعت نو اگے چلائیے، ٹھیک ہے۔ منشور جماعت دا اگے قطن کوئی نہیں جے کہ لکھیا گیا کسی لکھیا تو غلط لکھیا، اس واسطے وہ بہت جلد تیار ہو کے تھوڑے کو پہنچ گئی سی، تسا اس انتظار چ رہنا ہے۔ اللہ پاک سانو سانو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوں 1-2 گلاں کوئی کرنا میرا خیال ہے ہوں کھانا کھا لو پک گیا، اچھا کھاتے تو بغیر دعا لگ سی صحیح اصل جی دعا کرو سارے بیماروں واسطے بھی، خیر و عافیت واسطے بھی، اور جہے بیمار ساتھی نے اکھا بھیجے انہوں واسطے بھی خیال آ وجے تو یار میرا ارادہ ہی کرے اللہ پاک صحت کامل اللہ عمر ربنا حسن لنا لا مانع لما اعطيت ولا مضل ولا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم لا خير الا خيرك ولا خير الا خيرك ولا شفاء الا شفاءك ولا اله غيرك شفاءك لا تغادر سقما يا ذا الجلال يا بني اللهم اغننا اللهم حافظنا بالنعمة اللهم اغفر لسائر المؤمنين اللهم ارحم على معشر المسلمين المخلصين الموحدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انزل علينا مطر الرحمة من السماء غيثا مغيثا بفضلك وبرحمتك إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك
انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ساتھی یقین کرو نا ضلع وار ساتھیوں تشریف رکھو بیٹھو نا بیٹھو الگ نہیں ہے جناب کے بارے میں عبدالعزیز شاکر صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بیمار ہیں. بندہ کی طرف سے خدا بندے قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. میں خود حاضر ہوتا لیکن مجبوری کے تحت معذرت خواہ ہوں. میری طرف سے تمام عزیزوں دوستوں کو سلام ہو. نوٹ خصوصی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملہ میں ثابت قدم رکھے اور بیماری اور علالت سے دشمنوں اور حاسدوں سے پاک صاف رکھے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. سارے آمین. ایک بہت بڑا آدمی ہے جس نے محض اللہ کی رضا کی خاطر سے آنا کھائی مگر اس نے اپنی معذرت کر بھیجی ہے. توجہ کرو. عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے بیٹھ جا مہربانی کرو. لوگوں کے اندر عام مشہور ہے کہ اہل کتاب دی کٹھی جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ اہل کتاب دی کٹھی. شاباش بولو. اہل کتاب دی کٹھی سنیا نے تو سن. اہل کتاب دی کٹھی ہوئی جیسے یہ علماء بھی آخر جہلا بھی آخر وقت اگوں ایک ہور ٹپا مرے تھے کیونکہ اہل کتاب دی وہ کٹھی جائزے لہذا اج دے مشرک بھی کہ اہل کتاب یہ دو گلاں کرن نال کافر بن گئے. جڑا بندہ ہے اہل کتاب دی کٹھی اللہ نے حلال کیتی ہے قطعاً کافر ہے. جڑا ہے اہل کتاب نو ویکھ کے تے اگاں اے بھی اہل کتاب لہذا جائز ہے اے بھی کافر ہے. توجہ ہے. نویں گل تو ہے نا تھوڑی تمہیں میں کہ نویں رپاڑی گتڑے کیوں. قرآن پاک نے اہل کتاب نو مرتد آخیا. اہل کتاب نو کیا آخیا؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. اہل کتاب والے آندن تیرے کول میرے پیغمبر اوے جڑے دھیان ساری کتاب تورات وہ آ کے آدن گل سن محمد نہ اساں اپنی تورات نو منے نے آئے نہ تیرے قرآن نو منے نے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء. آسمان سے چڑھ ون ون کے اتوں ساڈے واسطے کتاب سپیشل لایا. اساں نہ اپنی تورات نو منے آئے تے نہ تیرے قرآن نو منے آئے. تساں دسو جڑا بندہ آکھے میں اپنی کتاب دا بھی انکاری ہاں مرتد ہے کہ نہیں؟ بولو مرتد. جڑا مرتد دی کٹھی حلال آکھے او مرتد ہے.
یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، او اہل کتاب والےو تہاڈا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں جے تھوڑی تورات نو قابو نہ کرو، تورات نو چھوڑ چکے ہو تاں تساں مرتد ہو۔ کون ہو؟ میں تنو حیا مولوی نہیں آتا دن اہل کتاب کی کٹھی ہلا ہے سب بے حیا زمانے دے قرآن کیا آتا ہے تساں کیا کرے؟ قرآن پاک آتا ہے کہ حلال ہے تا انہاں یہودیاں عیسائیاں دی ہے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے امتی مسلمان ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دے او ہن اوت الکتاب، ہن او بھی یہودی تے عیسائی، ہن او بھی یہودی تے عیسائی، مگر اوت الکتاب انہوں تائیں آکھیا ہے کہ انہوں کتاب بھی ملی ہے، ذمہ وار ہتھاں نال ملی ہے، اور ذمہ وار ہتھاں نال کتاب ملی ہے تو اس کتاب تے قائم بھی رہن، اس پیغمبر دی امت دے بندے بھی رہن، اللہ تاں پسند کیتا ہے انہوں تے انہاں دی ذریعے نو حلال کیا۔ مطلق اہل کتاب کی گل نہیں، چپ کرو بھائی۔ اکثر استاد جی جڑے نے وہ لوگ اجے مطمئن نہیں ہوئے، اے تہاڈی کتاب اپنی لکھی ہوئی جڑی ہے اس دے وچ حوالہ کھایا لکھ کے دتا ہے، اس دا مطلب ہے یا کیا لکھا ہے آپ نے؟ اصل انسان جسم ہے، اور میں پڑھ دینا ہاں لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے اصل انسان جسم ہے اور عذاب ثواب بھی جسم ہے۔ جسم کیا ہے؟ جو اس کو نہ مانے وہ مرتد ہے۔ صفحہ نمبر 12۔ آپ میری بات سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کرینہ موجود ہو تو روح کو بھی انسان کہا جاتا ہے، کرینہ موجود ہو تو جسم کو بھی۔ عذاب قبر کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی قدرت پہ منحصر ہے، چاہے روح کو عذاب دے چاہے جسم کو دے، جس کا انکار بھی کوئی کرے گا کافر ہوگا۔ آئی سمجھ؟ جس کا انکار بھی کرے، جب میت سے سوال ہوتا ہے قبر میں تو میت کا سما ثابت ہوگا؟ وہ گل ہے نا، مشہور ہے نا، مشہور ہے کہ جی علامہ صاحب حیاتی ہو گئے، کیوں؟ اس واسطے کیوں اس سے قبر دے عذاب دے قائل ہو گئے۔ اس مطلب ہے کہ جڑا اس قبر دے عذاب دے قائل ہوئے حیاتی ضرور ہوتا ہے۔ یہ مطلب سنو، یہ لکھے ہوا ہے کہ جے کر میت کو سوال جواب ہو سی تو میت دا زندہ ہونا ثابت ہو گیا، یہ گل کرن والا بالکل مرتد ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قبر دا سوال جواب تے عذاب ثواب اس دنیا دا عذاب ثواب نہیں، یہ عالم برزخ دا، عالم غیب دا، عالم آخرت دا، عالم موت دا۔ عالم موت وچ نہ خدا روح دا محتاج ہے نہ کسی دا محتاج ہے، اللہ اپنی قدرت نال چاہتا ہے تو عذاب ثواب دیندا ہے۔ خدا دی قدرت تے جڑا سوال کرتا ہے اس دے نال دا کافر جہان۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، میں ذرا تفصیل نال سمجھا۔ ٹھہرو بھائی جی، گل یہ ہے یا علامہ صاحب نو گل کرن لگیا سمجھ نہیں آئی تو یا لوگوں سمجھن دے وچ فرق ہے۔ خدا واسطے اس جناب جماعت نو منظم رام کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے مطلب اور ٹھہرو حافظ جی، ٹھہرو بھائی، ایک بار تفصیل نال سمجھ لو۔ اما عائشہ صدیقہ، توجہ کرو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دین کہ ان اللہ جمع بین ریکی و ریک رسول اللہ من اول یوم من الآخرت و من آخر یوم من الدنیا۔ بخاری شریف وچ حدیث ہے،
مائی صاحبہ دیاں جڑے دہاڑے اللہ نے میرے تے میرے محمد دے منہ دے لعاب نو کٹھا کیتا ہاں او دن کیڑائی دنیا محمد دی دنیا دا چھیکڑی دن آئی تے آخرت دا پہلا دن جڑے دن محمد پاک فوت ہوئے او دہاڑا حضرت محمد دی دنیا دا چھیکڑی دن نے تے آخرت دا پہلا دن نے معلوم ہویا نبی کریم دی گھر والی تے نبی کریم فرما دین بندہ مر ونجے تاں عالم آخرت چ ٹر جاندا ہے اس دنیا تے کوئی نہیں رہندا جڑا دنیا چ بیٹھ کے سوال کریندا ہے جی وہ کیویں عذاب ہوندا ہے او اس واسطے کافر ہے جو دوے جہان چ دخل پیا دیندا ہے جڑے جہان وچ اللہ تو بغیر کہنوں دخل ہی کوئی نہیں اے ماں دی ٹنگ بیٹھا رہندا لیا کافر ہے تے گرگا جی کافر ہے اور سنو خیرو اور سنو حضرت محمد رسول اللہ فرمانے القبر اول منزل من منازل الاخرہ ایک قبر جڑی ہے یہ پوڑیاں قیامت دے آخرت دے پوڑیاں چو پہلی پوڑی جڑے ویلے بندہ مر ویندا ہے آخرت دی پوڑی تے چڑھ ویندا ہے تے اے دنیا مک ویندی ہے دنیا دا قانون ہی مک ویندا ہے دنیا دا زمانہ ہی مک ویندا ہے حیاتی دا زمانہ ہی مک ویندا ہے اگوں اللہ کیا دانے مارا برزخ الی یوم یبعثون خدا دی قسم ہے دنیا دی زندگی مکتی اتھوں لا کے قیامت دے دے توڑی ہے وچلا سارا عالم آخرت ہے سارا جہان آخرت ہے آخرت دا جہان انہوں سجین دن جیڑا زمانہ گزر ونجے زمانہ گزر گیا ہے تے مر گیا ہے تو تا شہید بھی مر گیا ہے یہ زمانہ نہ گزرتا تو شہید بھی نہ مردا زمانہ گزرتا ہے تے تا بندے مردے ہیں اللہ فرماندا ہے وہ جی بندہ مر گیا ہے یہ زمانہ ہی تیرا مر گیا ہے